السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت میں کرپشن کی راج کی بنا پر سرکاری علاج معالجے کا نظام بد انتظامی کی نظر۔ سول اسپتال میرپور خاص مریضوں کی صحت کے لیے خطرہ بن گیا۔ شاہ لطیف بھٹائی اسپتال حیدرآباد، جناح اسپتال کراچی، سین سروسز اسپتال کراچی میں کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آج کی رپورٹ کا آغاز ان اچھی خبروں کے ساتھ۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر روبوٹک سرجری کی تربیت کا علاقائی مرکز بن گیا۔ وفاقی وزارت صحت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر گل سنگا ڈائریکٹر میڈیکل BS19 کو فوری طور پر پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ حکم نامہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ LDN کے بیورو چیف غلام محمد میمن کی سنسنی خیز رپورٹ کے مطابق سول اسپتال میرپور خاص کی پیتھولوجی لیبارٹری نے ایک 35 سالہ مریضہ فرزانہ کے خون کی رپورٹ میں بتایا کہ اس کا ہیموگلوبین 6 پوائنٹس ہے۔ مریضہ کو فوری خون کی فراہمی کی ضرورت ہے، جس کے بعد مریضہ کے تیماردار شام گئے تک خون کے حصول کے لیے در بدر پھرتے رہے۔ بعد ازاں جب مریضہ کے مزید کچھ ٹیسٹ کیے گئے تو رپورٹ میں خون کی مقدار 9 پوائنٹس ظاہر کی گئی۔ صورتحال مشکوک ہونے کے بعد جب شہر کی نجی لیبارٹری سے مذکورہ ٹیسٹ کروایا گیا تو رپورٹ 8.9 پوائنٹس آئی اور متعلقہ ڈاکٹر کی جانب سے خون چڑھانے کی ضرورت کو غیر ضروری قرار دے دیا گیا۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ مذکورہ سول اسپتال میرپور خاص خلاف قانون اکاؤنٹنٹ شیر محمد چانیوں کے ہاتھوں یرغمال اور مذکورہ صورتحال کرپشن اور بد انتظامی کا شاخسانہ ہے جو آئے روز اس قسم کے واقعات مذکورہ ہسپتال میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، محکمہ خزانہ سندھ کی منظوری کے بغیر شاہ بھٹائی اسپتال حیدرآباد میں منظور شدہ اسامیوں سے زائد عملہ بھرتی کرنے کا انکشاف DG آڈٹ سندھ کی رپورٹ میں برائے مالی سال 2024-25 میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ LDN کی اسکرین پر آڈٹ رپورٹ کا عکس پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آڈٹ رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کے نوٹیفیکیشن SOV_SNGAD X 15/9/98 مورخہ 12 فروری 2008 اور مزید وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹیفیکیشن DC/COORD کوڈ _CMS 2 فروری 2008 کے مطابق تمام خالی اسامیوں کو ضابطۂ اخلاق مکمل کرنے کے بعد پر کیا جائے گا اور BPS 5 کے اوپر کی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے تحریری ٹیسٹ تھرڈ پارٹی کے ذریعے کرایا جائے گا اور BPS کے لیے ذیلی کمیٹی کے ذریعے امیدوار کو منتخب کیا جائے گا۔ مزید اس حوالے سے اضافی بھرتیوں کے اسکینڈل کی تفصیل کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی محکمہ صحت سندھ کا وہ بدقسمت صحت کا ادارہ ہے جہاں تاحال کروڑوں روپے کی قومی خزانے کی لوٹ مار کا حکومت سندھ اور وزارت صحت سندھ نے شاید آج تک اس لیے نوٹس نہیں لے پا رہی ہے کہ یہاں حکومتی اور حزب اختلاف کے ارکان اسمبلی اور ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے کے نام پر ہسپتال کی کرپٹ ترین انتظامیہ کے ہاتھوں جھوٹے سچے بلز منظور ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو LDN کی جانب سے میڈیکل آکسیجن گیس کا ٹھوس ثبوت اور شواہد کے ساتھ میگا اسکینڈل
اینٹی کرپشن 1,18,00,000 روپے کا آج تک کیوں زیر التوا ہے، جبکہ ایل ڈی این کے دعوے کی تصدیق ڈی جی آڈٹ سندھ نے 30 لاکھ روپے کے میڈیکل آکسیجن گیس کے بلز پر سنگین اعتراض کے ساتھ بلز کی ادائیگی پر ایسے سنگین اعتراضات اٹھائے ہیں جو ایل ڈی این کی اینٹی کرپشن میں زیر التوا درخواست کی حرف بحرف تصدیق کرتی ہے، لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ قانون وہاب اللہ یوسفانی اور زاہد حسین میرانی کی مبینہ ملی بھگت کے سامنے کمزور نظر آتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے کیڈر چینج خلاف قانون اکاؤنٹ آفیسر خلیل بھٹو کے واجبات آج ریٹائرمنٹ کے باوجود متنازع ہونے کی بنا پر زیر التوا ہے۔ بہار کے موسم کے ساتھ خشکی اور گرمی کا موسم بھی فطرت کا قانون ہے۔ ایل ڈی این قومی خزانے کی لوٹ مار اور کرپشن کا وہ ناسور جس نے قومی معیشت کو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں آج پہنچایا ہوا ہے، اس لاقانونیت کی نشاندہی کرتا رہے گا۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن لاقانونیت کے ڈان وہاب اللہ یوسفانی کی قومی خزانے کی بدترین لوٹ مار کا ایک اور نیا میگا منی اسکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ایل ڈی این کی اسکرین پر ڈی جی آڈٹ سندھ کی رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ڈی جی آڈٹ سندھ کی اعتراضاتی رپورٹ کا جو عکس ملاحظہ کیا ہے، ناقابل تردید سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنرل فائنینشل رولز کے قاعدہ نمبر 148 والیوم 1 کے مطابق موصول ہونے والے تمام مواد کی جانچ پڑتال، گنتی، پیمائش یا وزن کیا جانا چاہیے جب ڈیلیوری کی جائے اور اسے ایک ذمہ دار سرکاری افسر لے جائے جو یہ دیکھے کہ مقدار اور معیار درست ہے اور وہ سرٹیفکیٹ میں درج کرے کہ اس نے اصل میں مواد وصول کیا ہے اور اسے دوبارہ اسٹاک میں ریکارڈ بھی کیا ہے، جبکہ ادویہ سپلائی کرنے والے سپلائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دی جانے والی دواؤں کی تجزیاتی رپورٹ سرکاری لیبارٹری سے حاصل کر کے جمع کروائے، جس رپورٹ کی بنا پر دواؤں کا بل اے جی سندھ سے منظور ہوتا ہے۔ لیکن سروسز اسپتال میں مذکورہ قانون پر کبھی عمل ہی نہیں ہوا۔ اس رپورٹ کی مزید سنسنی خیز تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ تاہم ایل ڈی این کی 22 جون 2026 کی ہیلتھ ڈائری پر سروسز اسپتال کی انتظامیہ میں بڑی کھلبلی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ایل ڈی این کی نہ دکھائی دینے والی تحقیقاتی ٹیم سب جگہ موجود ہوتی ہے، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جن پتوں پہ آپ نے تکیہ کیا ہے ان پتوں کی پتیاں ہی تو ہوا دیتی ہیں۔ تصدیق کرنی ہو تو سابق ایم ایس سول اسپتال، سابق ایم ایس سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال سے معلوم کر لیں ان کی گود میں پیدا ہونے والی منی اچانک منا کیسے بن گئی تھی۔ سب پتہ چل جائے گا جب وہ آپ سے بھی غیر آشنا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے وقت کا انتظار کیجیے، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، جینا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ڈی جی سندھ آڈٹ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سالوں میں 4,35,88,000 روپے کی سنگین مالی بے قاعدگیوں کا ہوش ربا تہلکہ خیز انکشاف کیا گیا ہے، جس کا تعلق موجودہ انتظامیہ سے نہیں، سابقہ انتظامیہ اور ان کرپشن کے ہاتھیوں اور ان کی باقیات کے کچھ مگرمچھوں سے ہے، جن کا ذکر آگے چل کر مذکورہ رپورٹ میں آپ سے ضرور شیئر کیا جائے گا۔ پہلے آپ ایل ڈی این کی اسکرین پر ڈی جی سندھ کی آڈٹ رپورٹ کی مصدقہ نقل کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آڈٹ رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ مزید اس رپورٹ کی تفصیل انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں، تاہم آج پروگرام کے اختتام سے قبل سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں 20 گریڈ کے سینئر افسر کی موجودگی کے باوجود 19 گریڈ کے جونیئر خریدے ہوئے افسر کی جگہ 19 گریڈ میں خلاف قانون ترقی پانے والے افسر کو مذکورہ ہسپتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بنانے کی
زیر غور وزارتی تجویز طبی حلقوں کے مطابق انتظامی اعتبار سے یہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلے ڈاکٹر عامر ہارون لانے والوں کے خوف سے اب پولیس کے سائے میں ڈیوٹی دینے پر انجام دینے پر مجبور ہیں، تو نئے لائے جانے والے کس کے سائے میں یہاں کام کریں گے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی، لیکن اس حوالے سے مزید گفتگو کل ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔